بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کالا بچہ اور کمزور بچہ گھر میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ شکریہ۔ اور کس گھر میں میاں بیوی کے کون سے عمل کرنے پر کمزور یا کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ کمزور اور معذور بچہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ پیارے ناظرین کرام، ایک دفعہ عرب میں ایک شخص اپنی بیوی کے ہمراہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور آپ سے عرض کی، یا امیر المومنین، میری بیوی نے مجھ سے وفاداری نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تو اپنی بیوی پر جو بہتان لگا رہا ہے، اس بات کا ثبوت یا گواہ تیرے پاس ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں آپ کو ایسی دلیل پیش کروں گا کہ میری گواہی اور سچائی ثابت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا، دلیل کون سی ہے؟ اس شخص نے کہا، میں بھی سفید رنگ کا ہوں، میری بیوی بھی سفید رنگ کی ہے، لیکن میرے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کالے رنگ کا ہے اور بدصورت بھی ہے۔ یہ وجہ میری سچائی کے لیے بہت ہے اور میرا دل بھی گواہی دیتا ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں بھی سفید رنگ کا ہوں، میری گھر والی بھی سفید رنگ کی ہے۔ مجھے لگتا ہے میری بیوی نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اپنے شوہر کے یہ الفاظ سن کر اس کی بیوی زار و قطار رونے لگی، اپنی کانپتی ہوئی آواز سے، اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے اپنے شوہر سے ہمیشہ وفاداری کی ہے، لیکن میرا شوہر گھر میں بھی مجھے یہی طعنے دیتا ہے، کہتا ہے یہ میرا بچہ نہیں۔ لیکن اس کا شوہر اپنی بیوی کی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اپنی بیوی کے لیے اس کے دل میں بہت زیادہ نفرت ہو چکی تھی، اور کہنے لگا، میں کبھی اس بچے کو اپنا بچہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کی باتیں سن کر سوچنے لگے، اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے ان دونوں میاں بیوی کو اپنے ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ حضرت عمر فاروق نے جو باتیں ان دونوں میاں بیوی سے سنی تھیں آپ کو بیان کی، ساری باتیں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری باتیں سنی۔ حضرت عمر فاروق کی زبانی سن کر اس شخص سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے شخص، تو مجھ سے ایک وعدہ کر، جو بھی سوال ہم تجھ سے کریں گے ان سوالوں کے جواب سچ سچ بتاؤ گے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وعدہ کیا، جو بھی بات آپ پوچھیں گے میں سچے دل سے اور سچ ہی بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، اپنی بیوی کے حیض کے آخری دنوں میں تم نے اپنی بیوی سے مباشرت کی تھی؟ وہ شخص حیران ہو گیا اور عرض کیا، جی یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے حیض کے آخری دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیا تھا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب اے شخص، اب تو اس بچے سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بچہ تیرا ہی خون ہے۔ وہ شخص حیران ہو کر آپ کی شکل مبارک کو دیکھنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں تجھ کو دلیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری بیوی کے ساتھ جماع کے وقت تم سے نکلنے والا مواد تمہاری بیوی کے حیض کے خون میں شامل ہو کر تمہاری بیوی کو حمل ٹھہرا، اس عمل سے آپ کا یہ بچہ کالے رنگ کا پیدا ہوا ہے۔ آپ نے اس شخص کو فرمایا، تو اپنی بیوی پر تہمت لگانا بند کر، یہ تیرا ہی بچہ ہے اور اسے قبول کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے یہ بھی فرمایا کہ حیض کے ایام میں عورت کے پاس جانا حرام اور گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو
پسند نہیں فرماتا، بلکہ گھر میں ایک دوسرے کی بات پر یقین نہیں آتا اور گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ نے اس شخص کو ایک حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ بھی دیا۔ آپ نے فرمایا، جب تمہاری عورتوں کو حالات حیض ہو اس وقت مرد کو بیوی سے جمع کرنے کے لیے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے حالات حیض میں عورتوں سے نفرت مت کرو، دوسرے معاملات جیسے پہلے گزر بسر کرتے ہو ویسے ہی کرو۔ اگر کوئی شخص آپ کی حدیث مبارکہ سے انکاری ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرے گا۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے ایسے گندے کاموں سے دور رہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب کمزور بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ عرب شہر مدینہ میں ایک جوان لڑکی کی شادی بوڑھے شخص سے ہوئی، لیکن بوڑھا شخص پہلے بھی شادی شدہ تھا۔ پہلے گھر سے ایک بیٹا تھا، وہ جوان تھا۔ شادی کی پہلی رات جمع کرنے کے بعد اس بوڑھے شخص کا انتقال ہو گیا، لیکن ان دونوں کا ملاپ ہو چکا تھا، اس لیے وہ لڑکی حاملہ ہو گئی تھی۔ 9 ماہ بعد اس لڑکی کو بچہ پیدا ہوا، لیکن اس کا سوتیلا بیٹا اپنی سوتیلی ماں پر الزام عائد کیا، کہا یہ بچہ میرے باپ کا نہیں، یہ بچہ اس شخص کا ہے جس نے میری سوتیلی ماں سے بدفعلی کی ہے۔ سوتیلے بیٹے کی نیت میں فطور تھا، اگر میں اپنی سوتیلی ماں کو بد چلن عورت ثابت کر دوں تو اس کا سوتیلا بھائی وراثت کا حقدار نہیں ہوگا۔ جب اس لڑکی نے دیکھا معاملہ سنگین ہو گیا ہے، اس لڑکی نے اپنے بچے کو ساتھ لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوئیں۔ اس لڑکی نے آپ کو مکمل روداد سنائی اور رونے لگی۔ آپ نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا، جاؤ اس لڑکی کے ستیلے بیٹے کو بلا کر لاؤ۔ جب اس لڑکی کا ستیلا بیٹا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم نے اپنی ستیلی ماں پر تہمت لگائی؟ اس لڑکے نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات انتقال کر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میری ستیلی ماں کی بدفعلی کا نتیجہ ہے۔ حضرت عمر فاروق گہری سوچ میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسی گاؤں سے 2-4 گواہ لے کر آئے۔ جب گواہوں نے بھی اسی طرح گواہی دی جیسا وہ لڑکا کہہ رہا تھا تو آپ اس مسئلے کو سوچ میں تھے، اتنے میں آپ کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مسئلے کے رہنمائی کے لیے کہا تو آپ نے اس لڑکے کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے لڑکے، کتنے عرصے تک تمہاری ستیلی ماں تمہارے باپ کے ساتھ رہی؟ اس لڑکے نے جواب دیا، یا امیر المومنین، 1 رات تک۔ حضرت علی نے فرمایا، وہ لڑکا کہاں ہے جس کو تم اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتے؟ اس کی ستیلی ماں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میرے پاس ہے۔ اس بچے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر فرمایا، ہم ابھی فیصلہ کر دیتے ہیں یہ بچہ آپ کا بھائی ہے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھیلتے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ستیلے بھائی کو بھی حکم دیا، تم بھی جاؤ ان بچوں کے ساتھ کھیلو۔ سارے بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے لگے۔ چند منٹ بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بچوں کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، ایک ساتھ اٹھو اور ایک ساتھ بیٹھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسا بچوں کو حکم دیا بچے ویسا کرنے لگے۔ 3-4 بار اٹھے اور 3-4 بار بیٹھے۔ آپ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان سارے بچوں میں سے آپ کو محسوس ہوا وہ بچہ اٹھنے میں اور بیٹھنے میں ان بچوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ آپ نے حکم فرمایا اس کے ستیلے بھائی کو، یہ تیرے باپ کی ہی اولاد ہے۔ آپ کا فیصلہ سن کر پہلے گھر والا لڑکا بہت پریشان ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لڑکے، بوڑھے شخص کی اولاد ہمیشہ کمزور ہوتی ہے، جوان مرد کی اولاد بوڑھے شخص کی اولاد کی نسبت زیادہ چست اور تندرست ہوتی ہے۔
آپ نے فیصلہ سنا کر اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا ہم سے عہد کرو، اپنی ماں اور اپنے اس بھائی کا خیال کرو گے۔ اس لڑکے نے آپ سے عہد کیا اپنی ماں اور بھائی کا خیال رکھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ کرنا حق اور سچ کی جیت مانا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمارے ہاں بھی اسی طرح عدل و انصاف کرنے والے بھیجے، آمین ثم آمین۔